الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ابدا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج تقریباً 10-15 دن ہو گئے مکمل پاکستان سیلاب سے متاثر ہو گیا، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکومت کی وجہ سے ہے کہ حکومت ہمیں میٹرو بناتے ہیں، ہمیں اورنج ٹرین بناتے ہیں اور ہمارے لیے ڈیم نہیں بناتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ درخت لگاؤ سیلاب سے بچ جائے گی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی درخت سے سیلاب زیادہ آتے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ رب کریم جو ہے نا وہ ناراض ہے، اس کو راضی کرنا چاہیے، کیونکہ جب سیلاب آ جائے تو سیلاب سے ہر خاص و عام متاثر ہوتا ہے جی۔ ہر بندے کے اوپر اس سیلاب کا جو ہے نا جھٹکا ہے نا، یا اللہ کی طرف سے کوئی بھی عذاب ہو، آگ کی شکل میں ہو، طوفان کی شکل میں ہو، جالہ باری گھڑے کی شکل میں ہو، قحط سالی کی شکل میں ہو، بارشوں کی شکل میں ہو، عذاب جو ہے نا یہ اس سے نیک اور برا انسان دونوں متاثر ہو سکتے ہیں۔ ادھر ہمارے ہاں کچھ دربار تھے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے، جس پر لوگ جا کے عقیدت کے ساتھ وہاں سجدے لگاتے تھے، وہاں منت سماجت کرتے تھے، اور منت مان کے حاجتیں اس سے پوری کرنے کی خواہش جو ہے نا لوگ عقیدت کے ساتھ کرتے تھے۔ وہ بیچاری بھی دریاؤں کی نظر ہو گئی، رڑ گئی، بڑے بڑے دربارے تھے۔ تو میرے بھائیوں، رب کو راضی کرو۔ اتنے سفر کر کے، سفر کے ساتھ خرچہ پیسے لگا کے پھر وہاں جا کے، تو میں اکثر بلے شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی جو ہے نا اشعار اکثر میں پڑھتا ہوں، کہتے کہ آکی پیر بلے شاہ آسمان نے پڑھنا ہے، آکی پیر بلے شاہ آسمان نے پڑھنا ہے، جڑا من وچ وسدا ہے انہیں پڑھیا نہیں۔ اس شعر کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے آسمانوں کو پکڑنا ہے، آسمانوں کے اوپر، آسمانوں کی طرف جانا ہے، یعنی دور دور جانا ہے، اور اپنی منت سماجتیں پوری کرنے کی کوشش کرنا ہے۔ جو تیرے دل میں رہ رہا ہے، بستا ہے، اس کو پکڑو، اس کی طرف آ جاؤ۔ میرے بھائیوں، رب ناراض ہے، رب کو راضی کرو۔ اس دریاؤں میں، اس سیلابوں میں پیر شاہ بخاری جو ہے نا اس کا دربار بھی سیلاب کے نظر ہو گیا، مکمل لے گیا، ختم ہو گیا۔ ادھر ہے ایک راوی کے ساتھ جو ہے نا لوگ کہتے تھے کہ یہاں دریا نہیں آ سکتا، اور کتنے سال ہو گئی۔ میاں ملنگ بابا کا دربار جو ہے نا وہ مکمل ختم ہو گیا، مسمار ہو گیا جی۔ اسی طرح پیر بالا، اس کو بالا پیر کہتے ہیں نا، اس پہ لوگ جاتے تھے، جندرے لگاتے تھے، اور اپنی شادیوں کو پکے بناتے تھے کہ میرے شادی ہو جائے، وہ بھی پانی کے نظر ہو گیا جی۔ میرا مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کے دربار میں جاؤ اور اپنے رب کو راضی کرو۔
اس رب کو راضی کرو حی لا یموت، جو زندہ ہے مرتا ہی نہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو اونگ تک نہیں آتا اور نیند بھی نہیں۔ ایک نوم ہوتا ہے، ایک سناتون۔ نوم وہ ہے جو آرام سے بندہ سہ جائے، آنکھیں بند کرے، میرے رب کی نیند بھی نہیں آتی۔ اور اس کو کیا ہے، سناتوم، جو معمولی جھٹکے اس طرح نیند کا، وہ بھی اللہ کو نہیں آتا۔ اس رب کی طرف آ جاؤ۔ لوگوں کا حق کھانا چھوڑ دو، لوگوں کا جو پیسہ ہے تمہارے پاس وہ دے دے، پھر اللہ راضی ہو جائے گا۔ روزے میں روزے کا اہتمام کرو، اللہ نے پیسہ دے دیا زکوٰۃ دے دیا کرو، اللہ نے پیسہ دے دیا حج ادا کرو، اللہ تعالیٰ نے زندگی دے دیا تو رات کو اٹھ کے تہجد کے لیے کھڑے ہو جاؤ، اللہ کے سامنے ہاتھ جوڑ دو، یا اللہ مجھے معاف کر دو۔ آپ سوچتے ہو، کہتے ہو کہ بھائی میں تو گناہگار ہی نہیں، میرے گناہ ہی کوئی نہیں، تو کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گنہگار تھے؟ کہ وہ فرماتے کہ میں روزانہ 100 مرتبہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے استغفار کرتا کہ اللہ مجھے معاف کرو۔ اس ہستی کو دیکھو، اس ذات کو دیکھو۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کی دین کے آگے اپنے آپ کو تسلیم کرو، جھک جاؤ اللہ کے آگے، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کا احترام کرو، خصوصاً بالخصوص شرک سے بچو، شرک سے بچو، انسان کے حق سے بچو۔ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، رحم کرے گا، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے، یہ عذابی پیچھے ہٹ جائے گی۔ لیکن جب عذاب اپنے اوپر آ جائے تو پھر پیچھے ہٹنے والا عذاب نہیں ہے۔ کتنے لوگ اس سیلاب میں ڈوب گئے، تباہ ہو گئے، کتنے جانوروں کے کیا قصور ہے، گائیں، بھینسیں، بکریاں، فصل، یہ انسانوں کی گناہ کی وجہ سے، انسانوں کی گناہ کی وجہ سے، ظلم کی وجہ سے۔ کل لاہور میں صرف 30 روپے کی بنا پر 2 بھائیوں کو قتل کر دیا ایک ظالم نے۔ بھائی کیلے لے لیا 30 روپے، 120 روپے درجن یا 130 روپے درجن ہے، اور اس نے جو ہے نا 100 روپے دے دیا، آپس میں لڑائی ہو گئی، 30 روپے کے اوپر 2 بندے قتل ہو گئے، 2 سگے بھائی قتل ہو گئے۔ اتنی شفقت، اتنی بے دردی، انسان کے دل میں رحم نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کیسے رحم کرے گا؟ اکثر ہماری پنجابی بھائی کہتے یار دیکھو یہ کتنی مہنگائی ہے، اور یہ رمضان شریف کا مہینہ دیکھو کتنے ظلم ہو رہے ہیں۔ یار رمضان کا مہینہ تو ہے، لیکن تو نے روزے رکھے ہی نہیں، کبھی روزے تو رکھ لیا کرو، نماز پڑھی نہیں، برکت والا مہینہ ہے لیکن تُسے روزے نہیں رکھ دے، نماز نہیں پڑھے تو پھر روزے برکت کا کی فائدہ؟ تینوں ملتا ہی نہیں، برکت کیسے مل جاسی؟ میرے بھائیو، یہ دنیا ختم ہونے والی چیز ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں۔ یہ عبرت کا مقام ہے یہ دنیا، یہ تماشے کا مقام نہیں ہے۔ عبرت اجل ہی نچوڑا نہ کسرا نہ دارا، اس موت نے کسرا اور دارا جو دنیا کی سپر پاور تھے اس کو نہیں چھوڑا۔ اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، وہ سکندر اعظم جس نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی، اس نے بھی ہارا موت کے مقابلے میں۔ آئے ہے پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹاٹ سارا، دنیا میں جو موجود دنیا کا نظام اسی طرح ہی رہ گیا، وہ چلے گئے۔
یہ سب لے کے گیا کیا حسرت ستارہ. اس نے ہائے ہائے افسوس افسوس ہائے ہائے کر کے چلے گئے دنیا کے بادشاہ. میرے بھائیوں، اللہ کی طرف آ جاؤ، اللہ کی دین کی طرف آ جاؤ، ظلم بس کرو اور اللہ تعالیٰ کی دین کو مانو. سبحان ربک.